بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، حال ہی میں پنجاب کالج میں ایک مبینہ ریپ کے واقعے کی صدائیں لگتی ہیں۔ انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ ہوتی ہے، اس کے بعد خبر دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب بھر اور پاکستان بھر میں پھیل جاتی ہے اور پورے پاکستان میں طلبہ تنظیمیں ایکشن میں آتی ہیں۔ پنجاب کالج میں ایک دم سے طلبہ احتجاجی مظاہروں کے لیے نکلتے ہیں اور وہ مبینہ ریپ کا شکار بچی کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، جو کہ بعد میں ان کے والد، ان کے چچا آ کر بتاتے ہیں کہ ہماری بچی تو 2 تاریخ سے ہی، یہ 12 کا واقعہ ہی نہیں ہے، وہ گری تھی، وہ زخمی تھی اور ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی 4 بہنوں کو مزید اذیت دی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ جو کہ جس کی بنیاد ہی ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا، اس کی آڑ میں اتنے فسادات ہوتے ہیں، طلبہ گرفتار ہوتے ہیں، طلبہ کا مستقبل تباہ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کا نقصان کیا ہے؟ ڈس انفارمیشن، فیک پروپیگنڈا، اس سب کا نقصان کیا ہے؟ اس سب کا ایک نقصان تو وہ ہے کہ جو ریاست بھگت رہی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایسے واقعات کے بعد جب کوئی حقیقی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ میں آج جس واقعے کی، جس شخصیت کی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو وہ کائنات بچی تھی جو کراچی میں قتل ہوئی، 7 سال کی معصوم بچی، ایک وہ یتیم لاش بھی آج انصاف کی خواہاں ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے، اس کی روح بھٹک رہی ہے کہ نہ جانے کب اس کی روح کو قرار آئے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں لاہور کی کاشانہ کی اس یتیم بچی کی کہ جس کو بھوکا رکھ کے مارا گیا، جس کی فورنسک رپورٹ میں نے خود پڑھی، جس کا دل نکالا گیا، جس کا کلیجہ نکالا گیا، جس کی انتڑیاں کاٹی گئی، وہ بچی کہ جس کو اذیت دے کر قتل کیا گیا، اور آج تک اس بچی کی لاش ہم سے سوال کرتی ہے کہ اب تو ان کی حکومت بھی نہیں رہی، اب مجھے انصاف کیوں نہیں مل رہا۔ ناظرین کرام، اس پر آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنی بہن افشاں لطیف صاحبہ کو اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ افشاں، بہت شکریہ، بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں ٹھیک۔ جی افشاں، آپ کے سامنے ہے سب، 2019 سے میں آپ کے ساتھ ایک رابطے میں بھی رہا اور اس سب کو ہم نے کور بھی کیا۔ کہاں پہنچا کائنات بچی کا کیس؟ کائنات کا کیس تو ابھی انصاف کا انتظار کر رہا ہے۔ بالکل، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں۔ 2019 میں جب کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر آیا، بچیوں کے جنسی درندگیوں کے متعلق بیانات میڈیا پر چلائے گئے، تو ویری فرسٹ ڈے آپ سب سے پہلے اینکر تھے جو آئے اور آپ نے اس کے اوپر میرا بھرپور موقف لیا۔ اور آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ کیسے کاشانہ کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا گیا تھا۔ بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ ریاست مدینہ کے بنانے کے دعوے دار نے کس طرح ایک سرکاری یتیم خانے کی بچیوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کس طرح آپ دہائیاں دے رہے تھے، دروازے کھٹکھٹا رہے تھے جس پر بڑے بڑے تالے لگا دیے گئے تھے کہ خدارہ۔ میرے ساتھ یاسر شامی بھی تھے۔ یاسر شامی صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ بالکل، آپ دونوں نے اتنی ایفرٹ کی، آپ نے دہائیاں دیں، آپ نے منتیں کی کہ کسی طرح ہمیں بچیوں تک ایکسیس دی جائے۔ آپ کے ساتھ دوسرا اور میڈیا کے لوگ بھی تھے جن کو ایکسیس نہیں دی جا رہی تھی۔ بچیوں کا تو سانس ہی بند کر دیا۔ بالکل، دہشت مجھے یہ گردوں بھی کے یاد ہے حوالے کر اندر دیا۔ کچھ وہ لوگ بندوقیں اور اسلحہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ہم نے اس سے آڑ سے دیکھا تھا۔ ہم نے کہا دروازہ کھولے، میڈیا ہے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کیوں یہاں آئے؟ بالکل، اسلحے کے ساتھ دہشت گرد اسی وقت کاشانہ میں داخل کر دیے گئے تھے جب یہ معاملہ میڈیا پر آیا، بچوں کے بیانات میڈیا افشاں، پر چلائے آپ ہمارے گئے۔ ناظرین کو بتائیں گے، کیونکہ یہاں تو لوگ رات کیا کھایا یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ آج 6 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو، 6 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، آج تک ہماری اس بچی کو انصاف نہیں ملا جو قتل ہوئی، جسے بقول آپ کے راجہ بشارت نے اٹھوایا، جتنی اذیت دی، اور جس سارے پروسیس سے میں نے وہ فورنزک رپورٹ بھی پڑھی ہے، وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی پڑھی ہے، تو کیا آپ ناظرین کو بتائیں گے یہ سارا ہوا کیسے تھا؟ بالکل، عمران خان کی حکومت میں ایک ایسا ہولناک اسکینڈل میڈیا پر آیا سرکاری یتیم خانے کی بچیوں کے قتل کا، ان کی عصمت دری کا، اور جیسا کہ آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ پنجاب کالج میں ایک مبینہ زیادتی کیس کو لے کر پی ٹی آئی نے، تحریک انتشار نے ایک پروپیگنڈا کیا۔ میں تو اس کو گوسٹ ریپ کیس کہوں گی، گھوسٹ ریپ کیس، جی ریپ بالکل کیس بالکل، کہوں ایک گی۔ اچھی ٹرم رکھی۔ بالکل، ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں نہ مدعی ہے، نہ گواہ ہے، اور نہ ہی متاثرہ بچی ہے، اور تحریک انتشار نے ایک ایسی آگ بھڑکائی کہ پنجاب حکومت چند گھنٹوں میں ہی مجبور ہو گئی پنجاب کالج کی رجسٹریشن کینسل کرنے پر۔ سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا،
سوشل میڈیا پر طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹیاں بنا دی گئیں، اور ایک وہ اسکینڈل جس میں ثبوت ہیں، گواہیاں ہیں، لاشیں ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں، ویڈیوز ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، میں مدعی ہوں۔ 5 سال سے کوئی ایسا ثبوت نہیں جو میں نے سوشل میڈیا پر نہیں دیا۔ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اینٹی کرپشن میں، FIA میں جمع نہیں کروایا۔ اس کیس پر یہ حکمران آج بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، کہا یہ جاتا تھا، آپ پر الزام تھا کہ آپ کو شاید ان کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن مل رہی ہے، تو اب تو ان کی حکومت آئے بھی آدھے سے زیادہ ٹینیور گزر چکا ہے، تو کہاں آپ اب تک بحال نہیں ہوئی؟ اچھا، عمران خان کو بہرحال یہ آپ کریڈٹ دیں گی کہ ان کے دور میں آپ گریڈ 17 سے 18 میں آئی، آپ کی پروموشن ہوئی؟ بالکل، مجھے تو عمران خان کا، بشرا کا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ جنہوں نے مجھے چند مہینوں میں ہی پروموشن دے کر گریڈ 17 سے گریڈ 18 کی سپرنٹینڈنٹ کا شانہ لگا دیا۔ عمران خان کی حکومت میں ہی میرا یہ پوسٹنگ آرڈر نکالا گیا کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر منظر عام پر آنے کے بعد، کہ میں گھر بیٹھ کر تنہا لوں، میرے خلاف کوئی انکوائری نہیں، کوئی چارجز نہیں۔ 16 جون 2020 کو یہ نکالا گیا میرا پوسٹنگ آرڈر، اور یہ پوسٹنگ آرڈر بشرا کے احکامات پر راجہ بشارت نے دفتر سول سیکریٹریٹ میں لے کر بیٹھا تھا۔ مجھے راجہ بشارت نے اپنے گنڈوں کے ذریعے اغوا کروایا، اپنے دفتر سول سیکریٹریٹ میں مجھے طلب کروایا، میرے سامنے یہ پوسٹنگ آرڈر رکھا اور 50 لاکھ روپے کی رقم رکھی، اور بشرا سے میری بات کروائی۔ بشرا بی بی خاتون اول جو تھی عمران خان صاحب کی، بشرا جادوگرنی سے میری بات کروائی کہ آپ کیسے انہیں جادوگرنی کہہ سکتی ہیں؟ تو اس میں کون سی کوئی شک و شبہات والی بات ہے؟ یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو 50 سال ہو گئے، 50 ورکر ایسے نہیں بنا سکے جو ان کے لیے جیلیں کاٹیں، مارے کھائیں، پولیس کا بدترین تشدد برداشت کریں۔ آج نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں پر بھی اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں، عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ کالا جادو ہی تو ہے۔ تب آپ اسے جادو سے جوڑ رہی ہیں جو عوام کی ایک محبت ہے خان صاحب کے لیے؟ بالکل، یہ کالا جادو ہے۔ نوجوان نسل جو تحریک انتشار کے سپورٹرز ہیں، نہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنی فیملیز کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنا کریئر دیکھ رہے ہیں، نہ اپنی پڑھائی دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب کالج کے واقعے میں کیا ہوا؟ ایک مبینہ زیادتی کیس کو لے کر بھرپور سیاست کی تحریک انتشار نے، اور یہ تحریک انتشار وہ ہے جو 5 سال سے اپنے شرمناک کاشانہ جنسی اسکینڈل پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اب تو ان کی حکومت بھی نہیں ہے، اب کیوں آپ کو انصاف نہیں مل رہا، یا اب انکوائری کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے کیسے انصاف ملے گا؟ میں تو 5 سال پہلے بھی اکیلی تھی، میں تو آج بھی اکیلی ہوں۔ میرے پاس تو کوئی ایسی پاورز نہیں، میرے پاس تو کوئی ایسے دہشت گرد نہیں، میرے ساتھ تو کوئی ایسی ملک دشمن طاقتیں نہیں ہیں جو پنجاب حکومت پر پریشر ڈالیں۔ پریشر گروپ ایسا میرے پاس نہیں ہے کہ حکومت کو مجبور کرے کہ کاشانہ جنسی اسکینڈل پر تحقیقات کی جائیں۔ آپ کے سامنے یہ تو چند کاغذات ہیں، میرا گھر بھرا پڑا ہے، اور اگر اتنا آسان ہوتا کاشانہ اسکینڈل میں عمران خان کی حکومت کو ریلیف ملنا، بری ہونا، تو 5 سال سے میرا کیس آج بھی بار بار لیفٹ اوور نہ ہوتا۔ عمران خان کی حکومت میں ہی میں نے 5 سال پہلے اس وقت جوڈیشل انکوائری کمیشن کے لیے کیس دائر کیا تھا جب میں سپرنٹینڈنٹ کا شانہ تھی۔ تو آپ اتنے عرصے میں، اب جب سے مریم نواز صاحبہ آئی ہیں، تو کیا یہ جو یتیم بچیاں، اب تو پنجاب میں ایک انہوں نے دھی رانی پروجیکٹ بھی لانچ کیا ہے کہ بچیوں کو جہیز، مجھے یاد پڑ رہا ہے اس سے بچیوں کے جہیز والے معاملے سے کہ اس وقت جب ہم کاشانہ آئے تو کمرے کچھ بڑے سجائے ہوئے اور کچھ اس قسم کے، تو وہ کیا ماجرا تھا؟ میں نے جب سپرنٹینڈنٹ کا شانہ کا چارج سنبھالا، میں نے اس ادارے کو گھر کا ماحول دیا، بچیوں کے بیڈ رومز بہترین انداز میں سجائے، بچیوں کو سامان دیا کہ اپنے بیڈ شیٹ سجائیں، اپنے رومز کو ڈیکوریٹ کریں۔ میں نے بچیوں کے لیے مسجد بنائی۔ جن کمروں میں عمران خان کی حکومت نے بچیوں کی جنسی درندگیوں کے لیے بیڈ رومز بنوائے تھے مجھ سے پہلی سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل سے، میں نے وہ بیڈ رومز ختم کیے۔ میں نے وہاں پر مسجد بنوائی، روزانہ کی بنیاد پر قاریہ کا اہتمام کیا، قرآن کلاسز کا اہتمام کیا تاکہ بچیوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر سکے بچیاں۔ جن بچیوں کو ڈانس کی تربیت دی جاتی تھی ان کو میں نے قرآن کی تعلیم دی۔ وہ عمران خان کی حکومت جو رات کے دیر اوقات میں کاشانہ میں کم عمر بچیوں کی گولڈن پارٹیز کرواتی تھی، وہ عمران خان کی حکومت جو بچیوں کو ڈرگز دلواتی تھی، وہ عمران خان کی حکومت، یہ زانی قاتل عمرانی ٹولہ جو بچیوں کو نشہ آور ادویات کھلاتا تھا، بچیوں کو ڈانس کی تربیت دی جاتی تھی کہ رات کو گولڈن پارٹیز میں تحریک انصاف کے عہدیدار
بشرا کے منظور نظر عمر رسیدہ افراد کا شانہ میں آتے تھے جن کے سامنے ان بچیوں کو دلہن کی طرح سجا مجھے یاد پڑ رہا ہے آپ نے کوئی ایک ویڈیو فوٹیج ہمیں دکھائی تھی، کوئی عثمان بزدار صاحب کے سیکٹری صاحب آ رہے تھے یا اٹھا رہے تھے، یہ اسی پہ سب؟ بالکل 30 مارچ 2019 کو وہ CCTV فوٹیج میں نے پکڑی جب میں سوشل ویلفیئر آفیسر تھی کاشانہ میں، جب رات کے 4 بجے کی عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر کاشانہ میں داخل ہوا، بچوں کی رہائش گاہ میں گیا. ان اداروں میں یہ معاملات سیکورٹی افسر سے، چوکیداروں سے ہی شروع ہوتے ہیں. اچھا. اور کاشانہ میں 25 سال تک ایک سرکاری نابینا چوکیدار رات کی ڈیوٹی دیتا رہا. سرکاری نابینا چوکیدار؟ جی بالکل، سلیم نام کا سرکاری نابینا چوکیدار یتیم بچیوں کے ادارے میں 25 سال تک رات کی ڈیوٹی دیتا رہا. عجیب عجیب. جو محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران سال ہر سال سے بچیوں کو بیچ رہے تھے، جعلی شادیاں کروا رہے تھے، وہی افسران عمران خان کے دلال بن گئے، سہولت کار بن گئے. پہلے تو بچوں کو بیچ دیا جاتا تھا، جنسی کاروبار میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت میں ان کم عمر یتیموں لوارث بچوں اور بچیوں کی بلی دے دی گئی. بشرا جادوگرنی کے حوالے بچیوں کی شادیاں ہوئی؟ یہ جتنی بھی بچیاں تھیں کوئی شادیاں نہیں ہوتی تھی. اچھا، وہ جو بچیاں مسنگ ہیں، اتنی ساری بچیاں ہیں ہی نہیں، مطلب وہ بچیاں جو یتیم خانے میں داخل ہوئی ہیں، میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے جی. یہ بالکل یہ رپورٹ حکومتی سرکاری رپورٹ ہے، میں نے یہ پڑھ رکھی ہے. یہ میری ہی شکایت پہ محکمہ سوشل ویلفیئر کو پہلی بار جی جو ادارہ کاشانہ 1974 میں بنایا گیا، 2019 میں میری شکایت پر پہلی دفعہ سرکاری یتیم خانے کا آڈٹ کیا گیا، محکمانہ آڈٹ. اور اس میں صاف طور پر یہ لکھا گیا ہے پیرا نمبر 4 میں، جن بچیوں کی شادیوں کا کہا گیا، نہ تو ان بچیوں کی شادیوں کا کوئی ریکارڈ تھا، نہ نکاح نامے موجود تھے، نہ لڑکیوں کے ID کارڈز، نہ لڑکوں کے ID. ان لڑکیوں کو عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے سپلائی کیا گیا، بشرا جادوگرنی کے کالے جادو کے لیے سپلائی کیا گیا. عرصہ دراز سے جو محکمہ کے افسران، سپرنٹینڈنٹ جو مجھ سے پہلے تھی، بچیوں کو شادیوں کے نام پر بااثر طاقتور افراد کو بیچ دیتی تھی. کئی بچیاں راجہ بشارت صاحب اور اجمل چیمہ صاحب کہاں پھر اس سب میں آتے ہیں؟ میری جولائی 2019 میں ایک محکمانہ درخواست تھی اپنے محکمہ کی ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کے خلاف. جی بالکل. افشاں کرن امتیاز کے خلاف میری دی گئی درخواست پر بڑے بڑے مگرمچھ آ گئے افشاں کرن کو بچانے کے لیے. بالکل. ڈائریکٹر جنرل کو بچانے کے لیے راجہ بشارت خود کاشانہ میں آیا، اجمل چیمہ خود میرے دفتر میں آیا، مجھے ڈرایا دھمکایا، مجھے سسپینڈ کیا گیا. انڈر سسپینشن راجہ بشارت نے 4 ماہ تک مجھ سے غیر قانونی کاشانہ کی سیٹ پر ہی کام کروایا. کہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ایک افسر کو سسپینڈ کر دیا جائے اور اسی افسر کو اسی سیٹ پر انڈر سسپینشن کام کروایا جائے؟ نہیں. اور یہ تو صرف مہرے تھے، یہ وزراء، یہ بیوروکریٹس، یہ سرکاری افسران تو صرف دلال تھے. اس پورے معاملے کی کڑیاں بنی گالہ تک جاتی تھیں. جی. ڈاکٹر پرویز احمد خان، چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم، کوکم ندیم وڑائچ، عمران خان کو نہ صرف کاشانہ سے بلکہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے یتیم خانوں سے کم عمر بچے اور بچیاں سپلائی کرتا تھا، بشرا کے جادو کے لیے، عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے. اور آپ کو ایک اور میں آپ کا انکشاف کروں گی کہ یہ کوکب ندیم وڑائچ ایکس IG جیل خانہ جات، ممبر جنرل 5، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اسد جاوید وڑائچ کا قریبی رشتہ دار ہے. اچھا، اسد وڑائچ جو اڈیالہ میں تھے. اڈیالہ جیل میں عمران خان کی سہولت کاری کیوں نہ ہوتی؟ تو وہ جو بشرا بی بی ابھی اڈیالہ آئی ہیں، یہ کیا سین ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سیاسی جو بھی حکمران سیاسی قیدی بنے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی حکمران، کوئی پولیٹیشین یہ کہے کہ مجھے ہاؤس اریسٹ نہ کریں، مجھے جیل میں بھیج دیں؟ یہاں تو منتیں کی جاتی ہیں، یہاں تو منتیں کی جاتی ہیں کہ ہمیں ہاؤس اریسٹ کر دیں، ہمیں جیل میں نہ بھیجیں. تمام سیاستدان یہ منتیں کرتے ہیں. جی بالکل، بچتا ہے، ہر کوئی جیل سے بچتا ہے، میں بھی بچوں گا، آپ بھی بچیں گی. بشرا جادوگر نے خود منتیں کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کر کے اڈیالہ جیل کیوں گئی؟ کیوں گئی؟ میں کچھ روز اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی، وفا نبھائی. وہ تو شوہر ہی نہیں ہے. کیا مطلب عمران خان اور بشرا؟ یہ تو جعلی پیر و مرشد تھے جو پھر جعلی میاں بیوی بن گئے. اور یہ کیسی مرشد تھی جو اپنے ہی مریدوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیتی تھی؟ کیا بشرا کے زلفی بخاری کے ساتھ وہ آڈیوز آپ نے نہیں سنی؟ مرشد میں اپنی بیوی کے ساتھ اتنی باتیں نہیں کرتا جتنی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں باتیں. کیا وہ پیر و مرشد والی گفتگو ہے؟ اور وہ خاور مانیکا جس نے 3.5 سال تک اقتدار کے مزے لوٹے،
اربوں کی جائیدادیں بنائیں ماں کو استعمال کر کے، اور جب برا وقت آیا وہی خاور مانکا بشریٰ اور عمران خان کے خلاف گواہ بن گیا۔ ایک پیری مریدی کی آڑ میں کوٹھی خانہ چلایا جا رہا تھا خاور مانکا، اور لطیف تو بشریٰ کے ان شرمناک کاموں کا پہرا دیتا تھا، جو بعد میں بشریٰ کے خلاف گواہ بن گیا۔ اس معاملے میں میری ہمدردیاں عمران خان اور بشریٰ کے ساتھ ہیں۔ کیسے؟ وہ خاور مانکا جو خود دلالی کرتا تھا بشریٰ کی، وہی بعد میں ان کے خلاف گواہ بن گیا۔ اچھا، پہلے خاور مانیکا بھی شامل تھا اس سب میں؟ بالکل۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر کوئی غیر آدمی گھر میں آ جائے، بیوی کے بیڈ روم میں چلا جائے؟ کیا گھر کے ملازمین اپنے گھر کے مالک کی مرضی کے بغیر کسی غیر آدمی کو اپنی مالکن کے بیڈ روم میں جانے دیں گے؟ اب عمران خان صاحب کو چھوڑتے ہیں، بیک ٹو کاشانہ، یتیم بچیاں، کیونکہ ہمارے پیش نظر ان بچیوں کے کیسز ہیں، ریپ کے کیسز ہیں، ہم نے اپنی قوم کی بچیوں کو پولیٹیکلی چیزیں بہت ساری ڈسکس ہو چکی۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو بچی میں اسپیشلی میں کائنات بچی، کیونکہ اس کی بڑی ایک اذیتناک موت ہوئی ہے، میں نے اسے پڑھا بھی، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی، فورینزک رپورٹ دیکھی، اس کا دل نکالا گیا، اس کا کلیجہ، اس کی آنتیں، یہ سب کیوں آخر پبلک ہو چکا ہے، اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کاشانہ اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد 16 دسمبر 2019 کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے عملہ اور باغبان پورہ پولیس نے کائنات کو اس کے سسرال سے اغوا کیا جی، اور ان ریکارڈ یہ تمام سی باتیں فیبرری میں اس کی لاش ملی تھی۔ لاش تو اس کی میں نے 7 فروری 2020 کو جناح ہاسپٹل کے مردہ خانے میں دیکھی تھی، جب میرے ہی درخواست پر، میڈیا پر شور مچانے پر، ریاستی ایجنسیوں کو اپروچ کرنے پر کائنات کا پوسٹ مارٹم ممکن ہوا۔ اسے دفنایا جا رہا تھا فوراً۔ بالکل، کائنات کو کفن پہنا کر دفنانے کی پوری تیاریاں کر لی گئی تھی۔ اگر میں بر وقت کائنات کے پوسٹ مارٹم کے لیے آواز نہ اٹھاتی تو یہ تو راز کبھی سامنے ہی نہیں آنا تھا کہ اس لڑکی کو، کائنات کو، اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ وہ لڑکی جو کائنات کو قتل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بالکل، وہ لڑکی جو عمران خان کی جنسی ہوس اور بشریٰ کے کالے جادو کی بہت بڑی گواہ تھی، وہی بشریٰ کے کالے جادو کی شکار بنی۔ اچھا، کائنات کے پاس بہت سی لڑکیوں کی شہادتیں تھیں، جی بالکل، بیانات تھے، اور ہم نے غالباً کائنات کے قتل سے پہلے یہ آواز اٹھائی تھی کہ کائنات قتل ہو جائے گی، اگر آپ کو یاد ہو۔ بالکل، یہ آواز اٹھائی تھی، اور میں آپ کی شکر گزار بھی ہوں کہ جب میں نے آپ سے بھی رابطہ کیا تو بالکل کائنات کے اغوا کے ساتھ ہی فوراً یہ میں نے بھی آواز اٹھائی تھی کہ کائنات کو مار دیا جائے گا۔ پھر میں نے بھگتا بھی تھا یہ آواز اٹھانا، اگر آپ کو یاد ہو۔ بالکل، جو عمران خان کی حکومت کا عذاب مجھ پر آیا، آپ پر بھی آیا، اور آپ پر کیوں نہ آتا؟ جی، آپ نے ہی تو التجا کی تھی، آپ نے ہی تو دخائیاں دی تھی کہ میڈیا کی بچیوں تک ایکسیس دی جائے، جی، آپ نے ہی تو کائنات کے قتل پر آواز اٹھائی تھی، تو آپ کیوں نہ زیر عتاب آتے؟ پھر آپ پر مقدمات کیے گئے، جس طرح میرے خلاف مقدمات بنائے گئے، پھر آپ کا معاشی قتل کیا گیا، جس طرح میرا معاشی قتل کیا گیا، میرے بچوں کی اسٹارویشن کی گئی۔ ان کا تو طریقہ واردات ہی بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کرنا ہے۔ جی، کائنات کو بھی اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 1 سے 1.5 ہفتہ بھوکا رکھا گیا ہے، کئی ہفتوں، اور اس کی نہ اس کو جو پانی دیا موت گیا، کا سبب ہے اس میں اس کا بھوکا رہنا بھی لکھا ہے۔ کئی ہفتوں نہ اس کو پانی دیا گیا، نہ اس کو کھانا دیا گیا۔ بشریٰ نے بنی گالا میں 51 روز تک کائنات کو رکھا، 51 روز تک بنی گالا میں کائنات رہی، نہ اس کو پانی دیا، نہ کھانا دیا، اور کالے جادو میں بشریٰ نے کائنات کی بلی دے دی۔ اور صرف پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کائنات کا دل نکالا ہوا تھا، پھیپھڑے کھائے ہوئے تھے، جگر کھایا ہوا تھا، آنتیں نکالی ہوئی تھی، گردے غائب تھے، تلی غائب تھی۔ یہ صرف نکالے نہیں گئے تھے، بشریٰ نے کالے جادو میں کائنات کے صرف جسمانی اعضاء نہیں نکالے، شیطانی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کائنات کا دل نکال کر کھا لیا۔ یہ تمام جسمانی کلیجہ چب آ گئی ہے۔ بالکل، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ کائنات کے جگر کے کھائے ہوئے چند بچے کچھ ٹکڑے تھے۔ یہ تو وہ ڈائن ہے جو کائنات کا کلیجہ چبا گئی۔
تو آج آخر جب دیکھیے میں یہاں آ کے کنفیوز ہو جاتا ہوں. اس وقت حکومت عمران خان کے خلاف آپ دیکھیے کہ ایک عدت کیس ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑا, کوئی چھوٹا سا بھی کیس ملا ہے اور اس کو بھی جو ہے اٹھایا گیا ہے, لایا گیا ہے, کورٹس ہیں, عدالتیں ہیں, اور عمران خان کے خلاف ایک فضا بنی پڑی ہے. سب دیکھ رہے ہیں, کوئی اس سے آپ بھی اتفاق کریں گی. تو جو اتنا مضبوط کیس ہے, اتنا مضبوط کیس ہے کہ جس پہ وزیر اعظم, سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سیدھی پھانسی ہو سکتی ہے, ایک معصوم یتیم بچی کا قتل, ان کی بیوی نے کلیجہ چبایا, تو آخر اس کو کیوں نہیں ابھی یہ ایجنسیاں, ادارے, فوج, عدالتیں, یہ سب کہاں ہیں, کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس کا جواب تو یہ ادارے, یہ عدالتیں اور یہ ایجنسیاں ہی دے سکتی ہیں. اور نہ صرف کائنات کے جسمانی اعضاء نکال کر بشرا نے کھائے, گہوارہ کے 25 بچے. کائنات تو چلے جوان لڑکی تھی, یہ کائنات کی یہ کائنات کی مجھے یاد ہے, یہ کائنات بچی. ناظرین کرام, اس کے لیے, اس بچی کی زندگی میں خود گیا کاشانہ. آج میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, میری بہن سامنے ہیں, گواہ ہیں, یاسر شامی میرے ہمراہ تھے. ہم گئے اس بچی کے لیے کہ اس بچی کو بازیاب کرایا جائے. 2 ماہ تک, 51 دن تک یہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ تھی, لیکن یہ بچی غائب رہی. اور اس کے بعد اس بچی کی ڈیڈ باڈی ملی ہے, اس بچی کی, یہ خوبصورت نوجوان بچی, اور یہ اس حلیے میں ملی ہے. یہ آج بھی ای ذنب قتلت, اس کا قاتل کون ہے؟ اگر اس کا قاتل نہ معلوم ہے تو مجھے بتائیں. وہ جو درود شریف پڑھ کے ان کے ایک منسٹر صاحب کہا کرتے ہیں کہ جس کا قاتل نہ معلوم ہو تو اس کی ریاست قاتل ہوتی ہے, تو کیا یہ اس وقت کی ریاست اور اس ریاست کے کرتا دھرتا اس معصوم بچی کے قاتل نہیں ہے؟ بہر کیف, میں جذباتی ہو رہا ہوں, میں آپ آگے کیری آن پلیز. بالکل. آپ کو ایک تو کاشانہ کی کائنات کو قتل کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپریل 2020 میں میرے گھر کے پانی, بجلی, سوئی, گیس کے کنیکشنز غیر قانونی طور پر بل زدہ شدہ ہونے کے باوجود جی لاک ڈاؤن میں, اور لاک ڈاؤن میں میرا گھر بھی جلا دیا گیا. میں سڑک پر کھانا بنانے پر آپ پکوڑے بیچ رہی تھی, مجھے بالکل آپ کو سارا. تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کاشانہ میں ایک بھی بچی موجود نہیں تھی, جی, تالے لگے ہوئے تھے. تمام بچیوں کو وہاں سے ہٹایا گیا, اور ان میں سے اکثر بچیاں مار دی گئی ہیں. تو وہ جو اتنی بچیاں غائب ہوئی, ان کی لاشیں ہیں, وہ ظاہر ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھی, ان کی انٹریاں ہیں, ان کے یہ نام ہیں, ان کی لسٹیں ہیں. تو آج حکومت ہے, عظمیٰ بخاری صاحبہ بات بے بات کہتی ہیں کہ اگر کسی بچی کا ریپ ہوا ہے تو وہ سامنے آئے. یہ بچیاں ہیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ کی حکومت ہے, یہ بچیاں ہیں, یہ بچیاں انصاف مانگ رہی ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں, لائیو کہہ رہا ہوں, پروگرام میں کہہ رہا ہوں, یہ بیٹھی ہوئی ہیں گریڈ 18 کی آفیسر, یہ بچیاں کہاں ہیں؟ ڈھونڈ نکالیے, ڈھونڈ نکالیے. آپ نام پوچھ رہی ہیں, ہم نام بتاتے ہیں یتیم بچیوں کے, ہم نام بتاتے ہیں ان بچیوں کے جن کے ساتھ ریپ ہوا ہے. نکالیے آج. بہر کیف, جی افشاں جی پلیز. جون 2019 میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے ایک شیلٹر ہوم لوارث بچوں کے ادارہ گہوارہ سے 25 بچے رات کے وقت غائب کیے گئے. اسی ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز نے خود رات کے وقت کھڑے ہو کر عثمان بزار کے احکامات پر 25 بچوں کو سرکاری گاڑی میں, سرکاری ڈالے میں رات کے وقت بنی گالا میں شفٹ کیا. وہ 25 بچیاں کہاں ہیں؟ وہ 25 صرف بچیاں نہیں تھیں, بچے بھی تھے, جس میں 0 ایج سے لے کر 7 سال تک کے بچے اور بچیاں تھیں, اور یہ لوارث بچوں کا ادارہ تھا. اور یہ ان ریکارڈ جون 2019 کو گہوارہ کو تالے لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. ناظرین کرام, ایک طویل داستان ہے, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں. یہ بہن نے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے, بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے.